صحیح ہے، یعنی صحیح سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ صرف قرآن و سنت ہے. کوئی بھی عامل جادوگر سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ جو شخص میرے پاس آیا ہے وہ پہلے سے متاثر ہے یا نہیں. نمبر 1، اگر وہ متاثر ہے تو وہ اس کے لیے ہیرا ہے، یعنی وہ اس کا استعمال دوسرے لوگوں کے لیے آسانی ہے، اس کے استعمال کو یعنی اس پر اپنے معاملات کو امپلیمنٹ کرے گا اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. نمبر 2، ایسا عامل جس کو یہ پتا چل جائے کہ اس شخص کے ساتھ بچپن سے یا جوانی سے یا زندگی میں کسی بھی وقت، اس کے خاص طور پہ بچپن والا جو مریض ہے اس کو وہ ٹارگٹ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا ہمزاد یوز ٹو ہوتا ہے لائف ٹائم، جتنی بھی زندگی اس کی گزر گئی ہے نا، اس کو یہ پتا ہے کہ اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، اس کو اس کے مطابق وہ استعمال کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث ہے کہ جب بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جماع کی طرف جاتے ہیں تو وہ دعا پڑھتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اس دوران حمل ہونے والے بچے کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہوتا اگر یہ دعا پڑھی ہو تو، اور اگر یہ دعا نہ پڑھی ہو تو اس بچے کو شیطان جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے. اور سب سے زیادہ حسد شیطان اس عورت سے کرتا ہے جو مسلمان حاملہ عورت ہوتی ہے. اب جادوگر کے لیے وہ عورت ایک یعنی ہیرے اور سونے کی مانند ہے جو حاملہ ہے اور اس کا بچہ غیر محفوظ ہے. وہ کیا کریں گے کہ کسی ایسی حاملہ عورت کو ٹارگٹ کریں گے، کسی ایسی حاملہ عورت کو ٹارگٹ کریں گے اور اس کے اوپر سحر کریں گے، اس کے بچے کو ضائع کریں گے یا اس کے ہونے والے بچے کے اوپر وہ تاثیر چھوڑیں گے. اس کا وہ اثر لے کے اس عورت کو دیا جائے گا جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی اس کی وہ تاثیر، حاملہ عورت کی وہ تاثیر لے کے اس عورت کو دے دی جائے گی جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی. فالو کر رہے نا بات کو؟ تو ہوگا کیا کہ جو حاملہ ہے اس کا بچہ یا تو ضائع ہو جائے گا یا وہ ڈیمیج پیدا ہوگا یا پھر وہ آئندہ کے لیے وہ عورت ماں نہیں بن سکتی. اب جب یہ ساری سچویشن ہو جائے گی نا تو پھر سمجھ لیں کہ وہ آنے والا بچہ وہ جادوگروں کے لیے وہ ایک کھیل ہے. وہ اس کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ کھیلیں گے، اس کی بنیاد پہ لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، اسی کی بنیاد پہ لوگوں کو. اب ایک ہمارے پاس ایک خاتون آئی، ان کا معاملہ اس طرح تھا، بڑا عجیب تھا کہ یہ جو بابا شف ہے نا، یہ جو ادھر ہے وہ لمبے لمبے بالوں والا اور پتہ نہیں نام کیا اس کا، حق خطیب، سنا ہوگا نام آپ نے. حق خطیب بڑا مطلب وہ ساحر ہے، بنیادی طور پہ وہ جادوگر ہے. جادوگر ایسے ایسے کر کے اشاروں کے ساتھ جنات کو نکال رہا ہے تو ایک دم ایسے کرے گا اور وہ جن نکل جائے گا اور جناب وہ اس کو جو مریض ہے وہ ایک دم اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرے گا. کیوں؟ کہ وہ ساحر ہے، جادوگر ہے. جادوگر کے ساتھ جنات ہی تعاون کرتے ہیں اور وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس کے پاس ایک بچی گئی علاج کے لیے اور اس کے بعد اس بچی کے اوپر جو موجود جن تھے وہ اس بندے نے خود پکڑ لیے، اپنے پاس رکھ لیے، اور جو اس کے پاس اپنے موجود جن تھے ان کی ڈیوٹی اس کے اوپر لگا دی. ڈیوٹی لگانے کے بعد اب وہ بچی ہر مہینے چاند کی 14 سے 21 کے درمیان، وہ دنیا میں کسی بھی نکر میں بیٹھی ہوگی نا، چاند کی 14 سے 21 کے درمیان اس کی حاضری ضرور ہوگی. اور وہ حاضری جو ہے وہ بابا جی کو، جو حق خطیب صاحب بنے بیٹھے ہیں، وہ ان تک وہ معلومات جو ہے نا وہ یعنی کمیونیکیشن کا ایک سلسلہ جو ہے نا وہ اس بندے نے اس کے ساتھ جوڑ لیا. اور اس طرح کی کئی بچیوں کے ساتھ یا کئی ایسے مردوں کے ساتھ اس کے کنیکشن ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو اس کی بات بتاتے ہیں اور وہ پھر وہ اپنے کیسز کو لے کے اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور ہے وہاں پہ اسلام آباد والی سائڈ پہ، وہ بھی سیم یہی کرتا ہے. ایون اس نے ایک بچی کے اندر ایک کسی کافی بڑی عمر کے جن کو اس نے پکڑا، اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے. وہ جنات نے کہا کہ یہ ہماری بچی ہے تو یہ نا ہمیں دے دے. انہوں نے، ان کے والدین نے انکار کر دیا کہ یہ بچی ہم نہیں دے سکتے، ہماری بچی ہم کیوں دیں آپ کو.
بابا جی نے کہہ دیا کہ بچی سانو دے دو. اس بدبخت نے ایسا سسٹم اس کا خراب کیا کہ ہارمونز کے اتنے زیادہ مسائل پیدا کہ اس بچی کی داڑھی آ گئی جیسے میری داڑھی ہے. اس کی داڑھی بڑھ گئی بہت زیادہ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ کام یہاں سے شروع ہوا. اب آگے آپ ان کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں سب کے. اس نے اس کے جو ہمزاد اور قرین ہے اس کو استعمال کیا, اس نے اس کے ہمزاد اور قرین کو استعمال کیا, اور اس نے اپنا موکل یا اپنا جو جن ہے جو اس پر مسلط کرنا تھا وہ اس کے اوپر مسلط اس لیے نہیں ہو سکا کہ ان دو کے تگڑے تھے. سمجھ گئے؟ ان دو کے وہ جو قرین اور حمزات تھے نا, یعنی جو جن تھے وہ تگڑے تھے, وہ اس کے مقابلہ نہیں کر سکے, اس لیے یہ اور زیادہ اس کا مطلب وہ ڈیمیج ہو گیا. یہ ہے چیز.